میں یونیورسٹی میں پہنچ کے اس وقت میرے پاس 40 بچے تھے خضدار سے. پھر میرے کولیگس بہت زیادہ انسپائر ہوئی. یونیورسٹی نے مجھے سپورٹ کیا. ہم یونیورسٹی میں ڈونیشن کیمپ لگاتے تھے سالانہ. ان کے جو ایجوکیشنل ایکسپنسز تھے وہ ہم کلیکٹ کرتے تھے. جی السلام علیکم. میرا نام آمنہ شفیع ہے اور میں شفیع اورفنیج اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی چیئرپرسن ہوں. میں نے BS انگلش لٹریچر میں گریجویشن کیا ہے اور اردو میں ماسٹر کیا ہے وتھ B.Ed. اس کے علاوہ میں بیسکلی ہوں خضدار سے. میرے 2 ادارے ہیں. میرے ادارے کے 2 برانچ ہے. ایک یہاں پہ کوئٹہ میں ہے اور ایک بولان کالونی خضدار میں ہے. سر یہ میرا بچپن ویژن ہے. جب میں 5th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی تو میں نے PTV پہ ایک ڈرامہ دیکھا تھا. ایک کپل ہوتے ہیں, ان کا اولاد نہیں ہوتا ہے. وہ جاتے ہیں کشمیر میں ایک آرفنیج سے ایک بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں 2.5 سال کے. تو وہ خاکہ دے کے برآمدے میں کچھ بچے تھے. میں بڑی جو ہے نا ایموشنل ہو گئی تھی کہ مجھے انشاءاللہ ان فیوچر ایک آرفنیج چلانا ہے. میں دن رات اس چیز کے بارے میں سوچتی رہی, اسٹرگل کرتی رہی اپنی اسکول لائف میں, کالج میں, یونیورسٹی میں. تو الحمدللہ آج میرا ادارہ ایگزسٹ ہے. کام میں نے آفیشیلی طور پہ جو اسٹارٹ کیا تھا 2012 سے میں نے اسٹارٹ لی. 2012 میں نے 3 بچوں کے FC پبلک اسکول میں ایڈمیشن کروائے. ان کا اکوموڈیشن اور ان کے جو باقی بیسک نیڈس تھے وہ میں ان کو سپورٹ کرتی تھی. اس طرح سے پھر لوگوں نے مجھے اور اپروچ کرنا شروع کیا, ہمارے یتیم بچے آپ ان کو پڑھا رہے, آپ انہیں بھی پڑھائیں. میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولوں میں جاتی تھی, بچوں کی ایڈمیشن کرواتی تھی. جو پرائیویٹ اسکول والے ہیں ان کو ریکویسٹ کرتی تھی کہ آپ اس کی فی کو فری کیجئے, اس کے جتنے بھی ایجوکیشنل ایکسپنسز ہیں وہ میں سپورٹ کروں گی. تو اس طرح سے یہ کارواں بڑھتا گیا. جب میں یونیورسٹی میں پہنچ کے اس وقت میرے پاس 40 بچے تھے خضدار سے. پھر میرے کولیگس بہت زیادہ انسپائر ہوئی. یونیورسٹی نے مجھے سپورٹ کیا. ہم یونیورسٹی میں ڈونیشن کیمپ لگاتے تھے سالانہ. ان کے جو ایجوکیشنل ایکسپنسز تھے وہ ہم کلیکٹ کرتے تھے. میرے ساتھ ٹیم آ گئی تھی اور ٹیم بن گیا تھا ہمارا. میرے پاس نوشکی کے بھی میرے کولیگس تھے, کوئٹہ کے, سبی کے. وہ چاہتے تھے کہ یہ کام ہمارے سٹی میں بھی سٹارٹ کیا جائے, تو ہم نے وہاں پہ بھی سٹارٹ کی تھی. ہر ڈسٹرکٹ سے ہم نے NOC لیا تھا. اور 2020 میں نے اپنا ادارہ گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ کیا, پہلے سوشل ویلفیئر کے ساتھ اور اس کے بعد BCRA کے ساتھ ہمارا ادارہ رجسٹرڈ ہے. 100% لیگلائز ہے. اور آج میرے پاس جو بچے ہیں ان کی اسٹرینتھ 72 ہے. یہ بچے میرے پاس جو ہے یہ بلوچستان کے ہر ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں. ایون کہ پورے پاکستان سے میرے پاس بچیاں ہیں, بچے ہیں. اور لاہور سے ہے, پشاور سے ہے, بھاولپور سے ہے, اس کے علاوہ کراچی سے, سندھ کے مختلف علاقوں سے بھی میرے پاس بچیاں ہیں. جی بیسکلی ہمارے یہاں پہ جو ویژن ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ عفم بچے ایجوکیٹڈ ہو, یہاں سے وہ اچھی تعلیم حاصل کرے اور کل کو جو ہے نا اپنی آنے والی نسل کو وہ بہتر مستقبل دے سکے. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو میڈیکیشن, کیجول شوز, کلوتھس, فوڈ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم جو ہے نا نیوٹریشن کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں. جی ہمیں لوکل مخیر حضرات سپورٹ کرتے ہیں. میرے پاس کوئی انٹرنیشنل فنڈنگ نہیں, کوئی NGOs کی جو ہے نا سپورٹ نہیں, نہ ہی کوئی گورنمنٹ کا سپورٹ ہے. جتنی بھی ہے اپنی مدد آپ ہے, میری فیملی سپورٹ ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ لوکل مخیر حضرات ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اس میں. جی بالکل, یہ بچے میرے بالکل اولاد جیسے ہیں. انتہا کی ان سے مجھے محبت ہے اور بچے مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. یہ میں آفس میں ہوتی ہوں, بار بار میرے پاس آتے جاتے ہیں, میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے پیار کروں, ان سے باتیں کروں. وہ مجھ سے لاڈ پیار کرنا چاہتے ہیں. یقین مانیے کہ میں کبھی کبھار اتنی بزی ہو جاتی ہوں, مینیج نہیں کر پاتی, لیکن وہ پھر بھی رکتے نہیں ہیں, میرے پاس آتے ہیں. جی بالکل, یہ وہ بچے ہیں کہ یہ مختلف محرومیوں سے آئے ہیں. انہوں نے ماں کی محبت نہیں دیکھی, انہوں نے والد کی شفقت کبھی نہیں دیکھی. انہیں نہیں پتا کہ بھائی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے, بہن کا رشتہ کیسا ہوتا ہے. جب ان کو یہاں پہ ایز اے ماں کی روپ میں ملتی ہوں, ان کو باپ کی شفقت بھی دے رہی ہوں, بھائی کا پیار بھی دے رہی ہوں, بہن کی, تو یہ بچے بڑے اپنے آپ کو جو ہے نا یہاں پہ سیف سمجھتے ہیں اور بڑے ایموشنلی مجھ سے جو ہے نا اٹیچ ہو جاتے ہیں. ایک بچی ہے ہماری, ریسنٹلی میری ایکسیڈنٹ ہو گئی تھی, یہ 20 دن پہلے کی بات ہے.
یقین کیجیے تب سے لے کے وہ بچی آج تک روزے رکھ رہی ہے میرے سلامتی کے لیے کہ اللہ پاک نے مجھ سے میری فیملی تو چھین لی، اب اللہ نہ کرے کہ آپ بھی مجھ سے جو ہے نا چلی جاؤ، پھر میں کہاں جاؤں گی۔ تو یہ ان بچوں کی محبت ہے، اور وہ کنٹینیوسلی روزے رکھ رہے ہیں میرے منع کرنے کے باوجود، کہتے ہیں جتنا میں نے منت مانگی ہے وہ میں جو ہے نا رکھتی جاؤں گی۔ دیکھیے مختلف مینٹلٹی کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا سوچ ہوتا ہے، لیکن میرا جو کام ہے بڑا پرامن ہے الحمدللہ، کوئی زیرو پروفٹ ہے اس میں۔ نہ یہ کام میں نے شہرت کے لیے سٹارٹ کی تھی، نہ ہی اس کام کی میری کوئی مقصد تھے، بس میں جو ہے نا ایک ڈرامے سے انسپائر ہو گئی، اور الحمدللہ آج میرا ادارہ ایگزسٹ ہے۔ باقی جو ہمارے بلوچستان کے لوگوں کے بارے میں جو لوگوں کا سوچ ہے وہ انتہائی غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بلوچستان کے لوگ بڑے باشعور اور بڑے صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ جو ہے نا کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، میں ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن ہمارے لوگ بڑے جو ہے نا شعورمند لوگ ہیں، وہ جو پرامن لوگ ہیں۔ جیسے کہ میرا ویژن ہے جو میں لے کے چل رہی ہوں، یہ ایون کہ کام ہے گورنمنٹ کا، لیکن فرض میں خود ادا کر رہی ہوں۔ میرا مقصد میری دونوں جہانوں کو سنوارنا ہے، کیونکہ یہ کام ہی ایسا ہے کسی کافر کو بھی اس سے کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا، وہ بھی اس کام کو نوبل سمجھتے ہیں۔ اور اسلام میں بھی دیکھا جائے یہ پیغمبرانہ ایک کام ہے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس سے جو ہے نا ہماری دونوں جہاں سنور سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک یتیم کی کفالت کی اور قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے جنت میں داخل ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہیں۔ تو آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے، تو ہم کیوں نہ اس بات کی لالچ کریں کہ بھئی ہمیں جنت ملے گی۔ جنت کمانا تھوڑی نہ آسان ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے ہمارے دونوں جہاں سنورے۔